حکم ہے، حکم و تقدیر میں ایک آنا، ایسا بادشاہ جس سے کسی کو مماثلت نہیں ہے، اللہ کا ایسا مماثلت، مالک ہے جس کے ملک سے باہر کوئی صغیر و کبیر نہیں ہے، ایسا مالک ہے جس کے ملک سے باہر کوئی صغیر و کبیر نہیں ہے، کمال وصف میں کوئی اس کا شبیہ و نظیر نہیں ہے، کمال ذات میں امکان تمثیل و تصویر نہیں ہے، ایسا علیم کہ اس سے کسی کا معافی ضمیر ایسا علیم ہے کہ اس سے مخفی کسی کا معافی ضمیر نہیں ہے، چنانچہ خود فرمایا الا یعلم من، اللہ کسی کا معافی ضمیر نہیں، چنانچہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یعنی بھلا وہ نہ جانے جس نے بنایا، حالانکہ وہ بڑا رازداں اور نہایت خبردار ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یعنی بھلا وہ نہ جانے جس نے بنایا، حالانکہ وہ بڑا رازداں اور نہایت خبردار ہے، سچ میں وہ ایسا عالم ہے جو ہر امر کی ابتدا اور انتہا سے باخبر ہے، وہ ایسا سننے والا ہے جس کے آگے چیخنا اور چپکے سے بولنا برابر ہے، اور رزاق ہے، تمامی مخلوقات کا روزی رساں ہے، وہ قیوم ہے اور سب کا ہر حالت میں ذمہ دار ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے، اور اس نے اپنے کمال احسان سے روحوں کو وجود حیات بخشا، روح الگ تھی جس کو ملایا، وہ قدرت والا ہے اور وہ اپنے کمال قدرت سے مخلوقات کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا، عبارت بھی ہے، وہ بڑا حساب کرنے والا ہے، ان کو بدلہ دے گا جس روز وہ اچھے اور برے عمل لے کر اس کے روبرو آئیں گے، بس ہر عیب سے پاک وہی ذات ہے، مقدس ہے، بس ہر عیب سے پاک وہی ذات مقدس ہے، جس نے بندوں پر ان کے وجود سے پہلے انعام فرمایا، رزق میں نہیں لکھ دیا جائے گا وہاں دنیا میں، یہ رزق کا لکھا ہوا ہے، جس نے بندوں پر ان کے وجود سے پہلے انعام فرمایا اور ان کو ہر حال میں رزق پہنچاتا ہے، خواہ اس کا حکم مانے یا نہ مانے، اور اپنے کرم سے ہر موجود کی مدد کی، اور اپنے کرم سے ہر موجود کی مدد کی، اور اس کے آسمان پر اور اس کے وجود وجود باجود کی مدد سے، وجود باوجود سے تمام عالم کے وجود کی بقا کی، اور زمین پر ان کی حکمت کا ظہور ہوا، اور آسمان پر اس کی قدرت کا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سوا اس کے کوئی قابل عبادت نہیں ہے، اور کوئی ان کی شرکت کا مستحق نہیں ہے، اور ایسی گواہی دیتا ہوں جسے تابع دار اور حکم کا ماننے والا بندہ دیا کرتا ہے، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور سب
پیغمبروں سے افضل ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان کو اپنے کمال فضل و عطا سے مخصوص فرمایا ہے۔ ابتدا بھی انہی سے ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور سب پیغمبروں سے افضل ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان کو اپنے کمال فضل و عطا سے مخصوص فرمایا۔ ابتدا بھی انہی سے ہے اور انتہا بھی وہیں پر ہوئی۔ ابتدا بھی انہی سے ہے اور انتہا بھی انہی پر ہوئی، اور یہ فضیلت اور کسی میں نہیں ہے، اسی اللہ کی خصوصیت ہے۔ اور جس روز اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو فیصلہ کرنے کے واسطے جمع کرے گا، اس روز وہ سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ پاک کی رحمت ان کی ذات مقدس اور جمیع انبیاء ان کے آل و اصحاب پر نازل ہو، جو کہ آپ کی محبت کو مضبوط تھامے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کی محبت کو مضبوط تھامے ہوئے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ بہت سا سلام بھیجے، بہت سا سلام بھیجے۔ بعد حمد و صلات کے اے بھائی اس بات کو جان لے، ہو گئی خطبہ۔ بعد حمد و صلات کے اے بھائی اس بات کو جان لے، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں کر دے۔ ہم لوگوں کو سب کو ایسی کر دے۔ بعد حمد و صلات کے اے بھائی اس بات کو جان لے، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں کر دے، اور تجھے اپنے قرب نصیب کرے، اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے۔ مستوں بے ہوش نہیں کہا، جو لوگ مست ہو جاتے ہیں، تو لفظ وہی استعمال حضرت علی نے کیا ہے۔ اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے، ہمیشہ تجھ کو اپنے وصل میں رکھ کر اعراض اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے، اور اپنے ان بندوں سے تجھے کر دے جن کو اسے پیام سلام کے ساتھ مخصوص فرمایا، اور ان کو اپنے انوار و تجلیات سے مشرف فرما کر دلجوئی کی، جبکہ یہ سمجھ کر شکستہ دل ہو گئے تھے ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہوگا، نہیں دیدار کرا دیا۔ اس لیے اس لیے ان کے لیے دروازے باغ قرب کے کشادہ فرما دیا ہے۔ ان کے قلوب پر اپنے قرب کی خوشبو اور ہوائیں چلائیں، اور ان کو تقدیر ازلی کا مشاہدہ کرا دیا۔ ان لوگوں نے اپنا کلی اختیار اس کے حوالے کر دیا، اپنا کلی، اور ان لوگوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ ہمارے کام میں ہماری مہربانی پوشیدہ ہوا کرتی ہے۔ اس کے معلوم ہونے سے انہوں نے جھگڑا اگنا چھوڑ دیا۔ تقدیر میں جو چیز اللہ نے کر دیا وہ کافی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ چھوڑنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، توحید پر عمل کرنا، اس کا یقین کرنا کہ یہی لکھا ہوا تھا، یہ سوچ کے کیسا جھگڑا آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے کام میں ہماری مہربانی پوشیدہ، اگر کوئی خراب معلوم ہو تو سمجھنا کہ اس میں بھی کوئی ہماری حکمت ہے، اور ہمارے کام میں ہماری مہربانی ہوا کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہونے سے انہوں نے جھگڑا اعلان چھوڑ دیا، اور اس کے حکم کے مطیع ہو گئے، اور ہر کام میں اس پر بھروسہ کرنے لگے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ مقام رضا جب نصیب ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے، اور جان گئے کہ کھلم کھلا بندہ ہونا جب میسر آتا ہے اس کی تقدیر کو مان لیا جائے، صحیح معنی بندہ بس ایسے بندے اغیار اور قدرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا ہے حوادث کو پہنچ ان تک کہاں ہے، حوادث کو پہنچ ان تک کہاں ہے کہ ان کے ہاتھ میں اس کی عنا ہے لگام، ان پر اللہ تعالیٰ کے حکم جاری ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے حکم جاری ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ان کی عظمت سے آگے دبے رہتے ہیں، ان کے تصرف وہ بہت عمدہ ہے، تصرف ان کے گو جاری ہیں تجھ پر، مگر دل نے جھکایا تیرے سر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص اللہ کے جناب میں رسائی چاہے تو اس کو لازم ہے کہ دروازے سے آئے، شریعت ان کی مرضی بجما محمد وسع سے، ان کی مرضی بہو قرباں، جانیے اس کو حاصل عرفا۔ دروازہ طلب تقدیر ہوتا ہے، یہ ہے ان کو لازم ہے کہ دروازے سے آئے، ان کی مرضی بہو قرباں، ٹھیک، اور رسائی کے سامان پیدا کرے، اور سب سے زیادہ تر چھوڑنے اور منہ موڑنے کے قابل تدبیر ہے، یہی سب کچھ ادا کرتا ہے جو اصل میں مقابل تقدیر ہے، تدبیر مقابل تقدیر۔ بس میں نے یہ کتاب اسی عمل کے بیان میں اور اس میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے تصنیف کی، اور تنویر فی اسقاط تدبیر اس کا نام رکھا، تاکہ اس کا اسم اس کے مسمى کے موافق ہو جائے، اور اس کی عبارت اس کے مطلب کے مطابق بن جائے۔ یہ تدبیر کے چھوڑنے کی جو خوبی روشن کر دینا، یہ تدبیر کے چھوڑنے کی خوبی کا روشن کر دیا ہم نے کیا ایسا، اور اللہ سے درخواست ہے کہ تصنیف میں اخلاص تام نصیب کرے، اور اپنے فضل عام سے قبول تام عطا فرمائے، اور خاص دعا کو اس سے نفع دے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے اور قبول فرمانے کے قابل ہے۔ بلا بکرائے میں اب اس کے بعد شروع آئے یہ بھی بہت اندر بنوں ہے۔ دعا کے لیے اللہ تعالیٰ جو بات سمجھ میں آ گئی اس پر عمل، جو نہ سمجھ میں آئی ہے اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس حال سے بلکہ اس مقام سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کتاب کو سمجھنے ہی نہیں بس اس پر عمل کرنے بلکہ اس کو حال بنانے کی توفیق فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔